نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات و تسبیحات کے بریائی برتری بزرگی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے جو اللہ خالق و مالک ہے، حاکم و رازق ہے، غفور الرحیم ہے، بے نیاز ہے، جل شانہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، علیم بذات الصدور ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ محترم سامعین حضرات، سورہ آل عمران دی ایت مبارکہ تلاوت کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ کہ اے لوگو جلدی کرو اللہ تعالیٰ دی بخشش دی طرف، ساریعو ایک دوسرے تو آگے بڑھو اللہ تعالیٰ دی بخشش دی طرف، وجنتن اور اللہ تعالیٰ دی جنت دی طرف، عرضها السماوات والارض جس دی چوڑائی آسمانہ اور زمینہ دے برابر ہے، اعدت للمتقین اللہ تعالیٰ نے متقین واسطے اس جنت نو تیار کیتا ہے۔ اس آیت دے تحت انشاءاللہ چند گزارشات عرض کراں گا کہ صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں عظیم لوگاں دے اندر جنت دے حصول دا کس قدر جذبہ سی۔ اللہ تعالیٰ دے اس فرمان دے تحت ہر شخص نو ہر او عمل کرن چ جلدی کرنی چاہیے ہے جو عمل اللہ تعالیٰ دی بخشش اور جنت لے جانے دا سبب بندا ہوئے۔ اگر انسان نو اس بات دا علم ہو جائے کہ یہ عمل ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ دی رضا اور اللہ تعالیٰ دی خوشنودی دا باعث بننے والا ہے اور یہ عمل اللہ تعالیٰ دی جنت دی طرف راستے آسان کرنے والا عمل ہے، تو پھر مومن بندے نو ہر اس عمل چ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مومن دی اے شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ فتنیاں دے آن تو پہلے پہلے اعمال صالحہ کرو۔ ایک وقت آئے گا کہ اس طرح فتنے آن گے جس طرح رات دے اندھیرے نے، کہ یکے بعد اندھیریاں دے ہی جکھڑ آندے نے۔ تو فرمایا اس طرح فتنیاں دے آن تو پہلا نیک اعمال کرو، صالح اعمال کرو۔ وہ فتنے اس طرح دے ہون گے، فرمایا کہ صبح نو انسان مومن ہے تو شام نو کافر ہو جائے گا، شام نو مومن ہے تو صبح نو کافر ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ انسان انہاں فتنیاں دے اندر دنیا دی ایک معمولی چیز دے عوض اپنا ایمان بیچ دے گا۔ فرمایا ایسا دور آن تو پہلے اعمال صالحہ کرو۔ تو ایک مومن دی شان ہونی چاہیے ہے، بلکہ مومن دی شان ہے، مقام ہے کہ وہ ہر اس عمل نو جلدی تو جلدی کرنے دی کوشش کردا ہے جو اللہ تعالیٰ دی رضا اور خوشنودی دا باعث بننے والا ہے اور جنت لے جانے والا ہے، کیونکہ مومن شخص دی نظر دنیا دے ترازو تے نہیں بلکہ آخرت دے ترازو تے ہوندی ہے۔ یہی مومن دی شان ہے۔ صحیح بخاری حدیث ہے اور اسی طرح جامع ترمذی بھی ہے، مسند احمد بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دی نماز پڑھائی اور نماز پڑھان تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دی طرف اپنا رخ انور پھیریا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ، گزشتہ رات میں ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب چ میں کی دیکھا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، قیامت قائم ہو گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محشر دے میدان چ کھڑا ہاں اور دنیا موجود ہے محشر دے میدان چ۔ رأیت النبی معہ رجلانی، تو میں اچانک دیکھا کہ ایک اللہ دا نبی کھڑا ہے اور او دے نال دو بندے نے، یعنی او دے پورے دو امتی نے بس۔ اور فرمایا میں تھوڑا آگے بڑھیا، ورأیت النبی، ایک اور نبی دیکھا، معہ رجل، اس دے نال صرف ایک ہی شخص ہے، اس دا ایک ہی امتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آگے بڑھیا، ورأیت النبی، ایک اور اللہ دا نبی دیکھا، ولیس معہ احد، اس دے نال کوئی بندہ بھی نہیں ہے، تنے تنہا کھڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں آگے بڑھیا اور ایک بڑا جمع غفیر نظر آیا، جمع غفیر، بڑی جماعت نظر آئی۔ فظننت انہم امتی، اور میرے دل سے بات خیال آیا کہ یہ میری امت ہے۔ فظننت انہم امتی، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا فقیل لی معہو، فقیل علی، منو اے بات سمجھائی گئی، کہی گئی کہ ہذہ امت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اے امت موسیٰ ہے، تہاڈی امت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں بے ساختہ کیا کہ جبریل پھر میری امت کدھر ہے؟ تو جبریل نے فرمایا آگے بڑھیے۔ آگے بڑھے تو ایک بہت بڑی جماعت نظر آئی۔ فرمایا فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، ایک بہت بڑا جمع غفیر ہے، بڑا لشکر ہے۔
فقیل علی حاذہ امتک، اور کہا گیا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تواڈی امت ہے۔ تو میں نے اپنی امت نو دیکھا تو جبریل نے ایک اور بات کہہ دیتی، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تواڈی امت ہے اور یہ بڑی امت ہے، اور اس امت دا ایک خاصہ ہے کہ اس تواڈی امت دے اندر 70,000 بندے ایسے نے، وَمَعَهُمْ اس جمع غفیر دے اندر 70,000 70,000 بندے ایسے نے، يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ جنہاں نو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب تو جنت داخل کر دے۔ یہ تواڈی امت ہے اور بڑی امت ہے، اور اس امت دے 70,000 لوگ ایسے نے جنہاں نو اللہ بغیر حساب تو اور بغیر عذاب تو جنت دے دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اچانک دعا کی تھی اللہ تعالیٰ دے اگے، فاستزدت ربی، اے اللہ استداد چ اضافہ فرما دے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی امت دے نال ہمدردی، آپ دی ہمدردی اپنی امت دے نال۔ فرماندے میں فوراً سوال کیتا، فاستزدت ربی، اے اللہ استداد چ اضافہ فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً میری دعا قبول کر لی اور فرمایا فزادنی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی اچ اضافہ کر دیتا ہے، اچ اضافہ ہو گیا۔ کتنا اضافہ ہے؟ تو آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مع کل الف 70,000، ہر 1000 دے نال 70,000 اور ایسے ہوں گے جنہاں نو اللہ بغیر حساب و کتاب جنت داخل کر دے۔ اللہ اکبر، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا ہے، اور اے آپ علیہ السلام دی خواب ہے۔ آپ نے اتنی خواب بیان کی تھی، ثم نہضا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند تو مصلی تو اٹھے، فدخل منزلہ، اور اپنے گھر چلے گئے، اپنے گھر داخل ہو گئے۔ صحابہ بیٹھے نے اور آپس گفتگو کر رہے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے نے کئی سوالات کرنے سے کہ آپ نو پوچھ دیو لوگ کون نے، لیکن آپ نے سوالات دا موقع ہی نہیں دیتا، آپ فی الفور اٹھ کے چلے گئے۔ وہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ صحابہ آپس چیمگوئیاں کر رہے ہیں کہ وہ لوگ فلاں نے، وہ لوگ فلاں نے، وہ لوگ فلاں نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا، اور آپ نے دیکھا اور مشاہدہ کیتا کہ جس انداز میں صحابہ نو چھوڑ کے گیا، صحابہ اسی انداز نال بیٹھے، اسی ترتیب نال۔ فرمایا صحابہ گھر نہیں گئے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ کیوں؟ یا رسول اللہ تسی چلے گئے اور تواڈے جان تو بعد اسی اس بحث کے اندر ہی مبتلا ہاں کہ وہ لوگ کون نے۔ کچھ کہہ رہے نے وہ فلاں لوگ نے، کچھ کہہ رہے نے فلاں لوگ نے۔ فرمایا کی لوگوں نے کیا ہے؟ صحابہ کہنے لگے وقال بعضهم، اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ نے کیا ہے، لعلهم الذین صاحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ نے جنہاں نو سب تو زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت نصیب ہوئی ہے۔ کچھ نے یہ کیا کہ ایسے لوگ ہوں گے جنہاں نو سب تو زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ نصیب ہویا۔ وقال بعضهم، اور بعض نے کیا لعلهم الذین ولدوا فی الاسلام، یہ وہ لوگ نے جو اسلام چ پیدا ہوئے، یعنی کنورٹ نہیں ہوئے یہودیت تو عیسائیت تو مجوسیت تو نہیں، بلکہ وہ لوگ نے ولدوا فی الاسلام، جو اسلام چ پیدا ہوئے، لا یشرکون باللہ شیئا، جنہاں اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ دے نال شرک نہیں کیتا، وَمَاتُوا عَلَى الْإِسْلَامِ، اور فوت بھی اسلام دی حالت ہوئے، یہ وہ لوگ نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو صحابہ سنو، یہ کون لوگ نے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے وہ لوگ جو بغیر حساب و کتاب جنت جان گے، فرمایا انہاں دے اندر 4 خوبیاں نے، 4 خوبیاں دے حامل لوگ نے۔ وہ کیڑیاں 4 خوبیاں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون، نمبر 1 ہم الذین لا یسترقون، نمبر 2 ولا یکتوون، نمبر 3 ولا یتطیرون، نمبر 4 وعلی ربہم یتوکلون۔
نمبر 1 کہ لا یسترکون، وہ استرقا دے قائل نہیں ہے. پہلی بات استرقا دے قائل نہیں ہے. استرقا کنوں کیا جاندہ ہے؟ ایک بندہ نا بیمار ہو گیا اور کوئی بندہ آیا اور اس نے دم کر دیتا، یہ ہے رقیہ، جائز ہے، دم کرنا جائز ہے. رسول اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہے، آپ نے اپنے نواسیاں نو دم کیتا، صحابہ نو کیتا، صحابیاں نے آگے دم کیتا، دیگر صحابہ نو، دیگر لوگاں نو، کئی روایتاں مل دیا. اس نو رقیہ کیا جاندہ ہے، دم کرنا جائز ہے. لیکن ایک ہوندا استرقا، یہ لوگ استرقا دے قائل نہیں ہے. استرقا کی ہے؟ یہ عقیدہ بنا لینا کہ فلاں مرض دا علاج فلاں مولوی صاحب دم کر دینے، فلاں خطیب صاحب دم کر دینے، فلاں پیر صاحب دم کر دینے، فلاں بزرگ دم کر دے. اس نو کہندے نے استرقا، کہ عقیدہ بنا لینا کہ اس مرض دا دم فلانا ہی کردہ ہے. تو اس دے جو لوگ قائل نہیں ہیں، یہ چیز اللہ تعالیٰ نو پسند نہیں ہے. اس نو استرقا کیا گیا. فرمایا انہاں دی پہلی خوبی یہ ہے کہ لا یسترکون، استرقا دے قائل نہیں ہے. اور دوسری چیز فرمایا والا یکتبون، وہ اپنے جسماں نو داغ دے نہیں ہے. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ گفتگو ہوئی ہے. اور آگے ہے ولا یتطیرون، بد فالی نہیں لیندے، اس سے بھی کافی دفعہ گفتگو ہوئی ہے. اور آگے ہے وعلی ربہم یتوکلون، انہاں دی چوتھی نشانی یہ ہے کہ اپنے رب تے بھروسہ کر دینے، توکل کر دینے. یہ 4 خوبیاں دا جو حامل شخص ہے اللہ تعالیٰ اس نو بغیر حساب کتاب تو جنت دے گا. آپ نے یہ بات ختم کی تھی، ایک دم عکاشہ بن محسن کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، میرے واسطے دعا کر دو اللہ تعالیٰ میرا نام بھی انہاں لوگوں شامل کر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً دعا کی تھی اور فرمایا عکاشہ انت منہم، تو انہاں دے اندر شامل ہو گیا، تو انہاں چ شامل ہو گیا. تو ایک شخص اور کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کر دو. نبی علیہ السلام نے فرمایا سابقہ کا عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گیا، عکاشہ سبقت لے گیا. یعنی اس بات تو بات ثابت ہوئی کہ ہر نیک عمل تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فی الفور کرو، جس طرح عکاشہ بن محسن نے کیتا ہے. موقع ضائع نہ کرو. تو ہر وہ عمل جس دے بارے یقین کامل ہو چکا ہے کہ یہ ایسا عمل ہے اس دے کرنے نال اللہ راضی ہو جائے گا، مغفرت ملے گی، شاباش ملے گی، جنت ملے گی، تو مومن دی شان ہے کہ اس کام دے اندر تاخیر نہ کرے، فی الفور کرے. یہی اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اے لوگو اللہ تعالیٰ دی بخشش اور اللہ تعالیٰ دی جنت دی طرف دوڑ لگاؤ، ساریو دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے تو آگے بڑھو. یہی اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے اور ایک مومن دی بھی اے شان ہے. دیکھیے میں چند مثالہ صحابہ اکرام دی زندگی تو عرض کراں گا کہ جنہوں نے دوڑ لگائی ہے اللہ تعالیٰ دی جنت دے حصول واسطے، اللہ دی بخشش دے حصول واسطے. دیکھیے صحیح مسلم چ روایت ہے، بدر دا دن ہے، بدر دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قوموا الی الجنہ، اے میرے صحابہ قوموا الی الجنہ عرضها السماوات والارض، جنت دی طرف کھڑے ہو جاؤ جس دی چوڑائی آسمانہ اور زمینہ دے برابر ہے. اللہ اکبر. حالانکہ جانا بدر چ ہے، عمل جہاد دا ہے، عمل جہاد دا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دی طرف کھڑے ہو جاؤ. یہ بات نو سنیا تو ایک صحابی جس دا نام عمیر بن حمام انصاری ہے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا بخن 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 بخن، کیا ہی خوبصورت جنت ہے جس دے اندر اللہ تعالیٰ دے بندے داخل ہون گے. یہ بات کہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمیر یہ بات کس جذبے دے تحت کہی ہے، کس جذبے دے تحت کہی ہو. عمیر بن حمام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرجاعتن، مینوں ایک امید ہے،
فرجاتن ایک امید ہے ان اکون منہم کہ میں بھی انہاں جنتیاں دے اندر شامل ہو جاواں جو اللہ تعالیٰ دی اس جنت چ جان گے جس دی چڑائی آسمانہ زمینہ دے برابر ہے. منو امید ہے، رجاتن امید ہے کہ ان اکون منہم میرا نام بھی اس لسٹ دے اندر آ جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا انت من اہلہا، اے عمیر تو انہاں شامل ہو گیا، تو انہاں شامل ہو گیا. یہ ہے جلدی کرنا، شامل ہو گیا. صحیح مسلم دی روایت ہے کہ عمیر بن حمام دے ہاتھ کھجوراں نے کھجوراں کھا رہے ہیں، لیکن جدو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو شامل ہو گیا، فرما بہا کھجوراں پھینک دیتیاں، کھجوراں پھینک دیتیاں، اپنے گھر بھی نہیں گئے کہ دیر ہو جائے گی، اور کہنے لگے کہ انہا لحیات طویلۃ، انہا لحیات طویلۃ، اگر میں گھر گیا تو زندگی لمبی ہو جائے گی، اللہ دی جنت داخل ہونا ہے. تو پھر بدر دے میدان چ کود گیا، فقاتل حتی قتل، خوب لڑیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت دی موت نصیب کر دی. اللہ، یہ ہے جذبہ اور یہ ہے مومن دی شان. اگر علم ہو جائے کہ یہ عمل ایسا ہے جس دے کرن دے نال اللہ دی بخشش حاصل ہوئے گی، اللہ دی جنت حاصل ہوئے گی، تو مومن تخیر نہیں کرتا. ایسا جذبہ پیدا کرو. اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ دی بخشش اور جنت دی طرف دوڑ لگاؤ، دوڑ لگاؤ. اللہ اکبر. دیکھیے صحیح بخاری چ روایت ہے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو فرمایا میں یزمانو لی واحدن ازمانو لہ الجنہ، جو بندہ مینو ایک چیز دی ضمانت دے دے، ایک چیز دی. دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، فرمایا میں یزمانو لی واحدن، جو بندہ مینو ایک چیز دی ضمانت دے دے، ازمانو لہ الجنہ، میں اس نو جنت دی ضمانت دینا. وہ چیز کیڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی. وہ مال بھی ہو سکتا ہے، وہ اولاد بھی ہو سکتی، وہ انسان دی جان بھی ہو سکتی، پتہ نہیں کی ہے. فرمایا ایک چیز دی ضمانت دے دیو، میں اس نو جنت دی ضمانت دیاں گا. یہ بات سنیے تو فی الفور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. بغیر سوچے کہ وہ چیز کیڑی ہے. اس نو کیا جاندہ ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّ، اس نو کیا جاندہ جلدی کرو. نہیں سوچیا وہ چیز کیڑی ہے، میں وہ دے بھی سکتا یا نہیں دے سکتا، لیکن اتنا پتہ ہے کہ اس دے بدلے جنت ہے. اور یقینی بات ہے، شک بھی نہیں. کیوں؟ فرمانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بات پکی ہے، شک ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. فوراً تیار ہو گئے. اور اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی بات تے اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے کہ انہاں دی بات سن کے انسان دنگ رہ جاندہ ہے کہ واقعتاً ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات تے اگر کسی نے یقین کیتا ہے تو صحابہ کرام دی جماعت ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. آپ دی منہ مبارک جو جملے نکلے، انسان دی عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، صحابہ نے کیا ساڈا ایمان تسلیم کردہ ہے، کیونکہ اس نو بیان کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح دا ایک واقعہ ابو ذر غفاری دا بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مستدرک حاکم دے اندر یہ روایت موجود ہے، ابن حبان دے اندر روایت موجود ہے، البدایہ والنہاج ابن کثیر نے بھی لکھیا ہے کہ مدینے دے حالات خراب ہوئے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی نو ساتھ لیا اور جنگل چلے گئے. ایسے جنگل چ گئے جو کوفے دے راستے تے ہے،
اور اس امید دے نال گئے کہ یوں ہی مدینے دے حالات ٹھیک ہون گے، میں واپس آ جاواں۔ جنگل چلے گئے، جا کے پڑاؤ کیتا، جھونپڑی لگا لیں۔ کچھ دن گزرے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہو گئے۔ اتنے بیمار ہوئے، اتنے بیمار کہ موت دے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو قریب بیٹھی بیوی جو ہے زاروں کی تار رو رہی، زاروں کی تار، اس واسطے کہ وہ دے سامنے کئی مسائل نے کہ جنگل ہے، ویرانہ ہے، اگر یہ فوت ہو گیا تو اس دا کفن کتھوں لواں گی، اس نو غسل کس طرح دواں گی، اس دی قبر کس طرح کھوداں گی، اطلاع کس نو دواں گی، کئی مسائل ہیں۔ رو رہی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگی کئی مسائل نے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابشری ولا تبکی، ابشری ولا تبکی، اگر تو چند لمحے خاموش ہو جائے تو میں تینوں ایک خوشخبری سنانا۔ خاموش ہو، اپنا رونا بند کر، میں ایک خوشخبری سنانا۔ اس نے اپنے جذبات تے کنٹرول کیتا کہ سنا تے صحیح کی خوشخبری ہے۔ وہ ایسی خوشخبری ہے کہ جس نو انسان دی عقل 1% بھی نہیں تسلیم کر دی، 1% بھی، ایسی خوشخبری کہ انسان دی عقل 1% بھی نہیں مان دی۔ فرمایا ابشری ولا تبکی، خاموش ہو، میں خوشخبری سناواں۔ جی خاموش ہے، سناؤ۔ کہنے لگے اے میری بیوی، فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس سی، مدینۃ المنورہ سی، اور آپ دی مجلس دے اندر اسی چند صحابہ سا، چند صحابہ، زیادہ نہیں، صرف چند ساتھی سا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو چند لوگاں نو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، لَنَفَرٍ وَأَنَا فِيهِمْ، ان چند لوگاں دے اندر میں بھی سا۔ ایک گروہ دے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا فِيهِمْ، اور انہاں لوگاں چ میں بھی شامل سا۔ آپ نے کی فرمایا؟ فرمایا لَيَمُوتُنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِفُلَاتِ الْأَرْضِ يَشْهَدُهُ أَصَابَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ ہے خوشخبری کہ نبی علیہ السلام نے انہاں چند ساتھیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، لَيَمُوتُنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ، تواڈے ساریاں دے اندروں ایک بندہ ایسا ہے، لَيَمُوتُنَّ، جو ضرور فوت ہوئے گا، ضرور فوت ہوئے گا، بِفُلَاتٍ الْأَرْضِ، جنگل چ فوت ہوئے گا، جنگل چ فوت ہوئے گا۔ اور فرمایا یشہدہ اصابۃ من المسلمین، جس وقت تو فوت ہو جائے گا فوری مسلمانہ دی ایک بڑی جماعت اس دے کفن اور دفن واسطے حاضر ہو جائے گی۔ عقل اس نو مان دی ہے؟ نہیں مان دی۔ اور جنگل بھی ایسا جو گزرگاہ نہیں ہے، ایسا جنگل ہے جس جگہ تے لوگ جاندے ہی نہیں، عقل نہیں مان دی۔ فرمایا میری بیوی عقل نہیں مان دی، لیکن میں ابو ذر غفاری دا ایمان ماندا ہے کہ اس بات دی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے صحابہ دا ایمان کہ اس بات دی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی ہے۔ تو یہ بات کہی اور فرمان لگے کہ اے میری بیوی، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْ أُولَٰئِكَ النَّفْرِ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْ أُولَٰئِكَ النَّفْرِ، وہ جتنے لوگ سی انہاں سارے دے اندروں کوئی بھی نہیں بچیا۔ وَلَيْسَ أَحَدٌ، کوئی ایک ایسا نہیں ہے، أُولَٰئِكَ مِنْ أُولَٰئِكَ النَّفْرِ إِلَّا وَقَدْ مَاتَ، سارے فوت ہو چکے ہیں۔ فی قریۃ، بستیاں چ فوت ہوئے ہیں، وبادیۃ، آبادیاں چ فوت ہوئے ہیں۔ وَأَنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ، میں صرف اکیلا ہی بچیا ہاں، اور منو یقین ہے کہ میں اس جنگل چ مرنا، منو یقین ہے
عقل نہیں ماندی لیکن ایمان تسلیم کر رہا ہے، کیونکہ بات بتلانے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، کائنات دا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے ابو ذر غفاری دا ایمان۔ اور فرمایا کہ اے میری بیوی، اگر میں فوت ہو گیا تو ایک کام کرنا ہے کہ میری لاش نو ذرا جرت نال کھینچ کے جھونپڑی تو باہر کر دینا، اور قافلے دا انتظار کرنا۔ یوں ہی قافلہ آئے تو قافلے نو روک کے کہنا ھذا ابو ذر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او لوگو اے ابو ذر غفاری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی۔ اللہ اکبر۔ یہ بات کہی، چند لمحہ تو بعد فوت ہو گئے، اور بیوی انتظار کر رہی ہے کہ قافلہ آئے، اور ایک قافلہ کوفے چلے ہے جو مدینے آ رہا ہے، جو مدینے آ رہا ہے۔ قافلے دے امیر نے اس جگہ تے آ کے پورے قافلے نو روک لیا۔ قافلے دا امیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا رک جاؤ۔ قافلے والے پوچھنے لگے یہ جگہ رکنے دی نہیں ہے۔ فرمایا رک جاؤ، مینوں پکی بات ملی ہے کہ اے وہ وادی ہے جس وادی دے اندر ابو ذر غفاری نے رہائش اختیار کیتی ہے، اسی اج ابو ذر غفاری نو نال لے کے جانا۔ اللہ اکبر۔ تلاش کرو۔ صحابہ رکے اور لوگوں نے تلاش کرنا شروع کر دیتا۔ ایک جھونپڑی ملی، جھونپڑی دے باہر عورت بیٹھی ہے اور ایک لاش دے سرانے بیٹھی ہے۔ لوگوں نے دیکھ کے کہنے لگی لوگو ھذا ابو ذر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے نبی دا صحابی ابو ذر غفاری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اج فوت ہو گیا، اس دے کفن دفن دا انتظام کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ ایمان ہے صحابہ دا۔ پھر اس قافلے نے انتظام کیتا اور عبداللہ ابن مسعود نے جنازہ پڑھایا اور ابو ذر غفاری نو دفن کیتا۔ آج یہ ہوئے ابو ذر غفاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے میں یضمن لی واحدن، جو بندہ مینوں ایک چیز دی ضمانت دے دے اضمن لہ الجنہ، میں اس نو جنت دی ضمانت دیاں گا۔ وہ کیڑی چیز ہے آپ نے نہیں بتلائی، لیکن بغیر سوچے سمجھے ابو ذر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں تیار ہاں، بتلاؤ بتلاؤ میں تیار ہاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے نال وعدہ کر، وہ بات کی ہے میرے نال وعدہ کر، لا تسأل، وعدہ کی ہے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لا تسأل الناس شیئا، جتنی دیر تیری زندگی ہے کسے کو سوال نہیں کرنا، یہ وعدہ کر۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا وعدہ ہے جتنی میری زندگی ہے میں کسی کو سوال نہیں کراں گا۔ اور اتنا پکا وعدہ کیتا، اتنا پکا، حدیث آندہ ہے کہ ایک دفعہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے تے سوار ہوئے کہ لاٹھی نیچے گر گئی ہے، اور دیگر ساتھی موجود نے کسی نے نہیں کہا کہ مینوں میری لاٹھی پکڑاؤ، خود نیچے اترے اور لاٹھی پکڑی، دوبارہ پیٹھ تے سوار ہوئے۔ ساتھی کہنے لگے ایک کوئی ایسی بات ہے کہ تسی خود نیچے آئے ہو، سانو دس دیں دے۔ فرمایا نہیں، میں نبی علیہ السلام نے وعدہ کیتا کسی کو سوال نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہر وہ عمل جس دے بارے انسان نو علم ہو جائے کہ ایسا عمل ہے جس دے کرنے نال اللہ دی بخشش ملے گی اور اللہ دی جنت ملے گی، مومن دی شان ہے کہ اس عمل دے اندر تخیر نہ کرے، تخیر نہ کرے، فی الفور کرے۔ اللہ اکبر۔ آئیے دیکھیے مسند احمد دے اندر روایت ہے اور بہقی دے اندر بھی روایت موجود ہے، اور کئی زاویہ دے نالے واقعہ آندہ ہے، اور ایک اس طریقے نال بھی واقعہ آندہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت ایک صحابی حاضر ہوئے اور اپنے نال ایک ساتھی نو لے کے آئے، اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بندہ میرا ہمسایہ ہے اور اس نے اسلام قبول کر لیا تو مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے، اور میں اتنا خوش ہویا کہ اس نو لے کے میں اپنے باغ چلا گیا، اور میں اپنے باغ چ جا کے کیا میرا باغ ہے اور ہر درخت دا پھل علیحدہ ہے،
تو انہاں درختاں دے اندروں دیکھ لے جیڑا درخت تینوں پسند آندا ہے میں ساری زندگی وہ تیرے نام تے وقف کر دیں۔ اس نے باغ دا رون لگایا، ایک درخت اس نو پسند آ گیا، میں اس نو دے دیتا۔ یوں ہی اس نے اس درخت نو قبول کیتا، دوڑ کے اپنے گھر آیا اور اپنے بچیاں نو لے کے باغ چ آ گیا، اور بچے ہی نے، بچے آندے ہی اس درخت تے پتھر پھینک دے، اس تے پھینک دے، اس تے پھینک دے، میرا سارا باغ ہی تیس نیس کر چھڑیا۔ اور حالت یہ ہے کہ کوئی وپاری میرا باغ خریدنے نو تیار ہی نہیں ہے، اور میں اس دی خدمت عرض کیتی ہے کہ درخت تیرا ہی ہے، لیکن میرے کو تو اس دی قیمت لے لے، جتنے پیسے لینے لے لا، یہ درخت میں نو واپس کر دے۔ لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ میری مرضی میں دیاں یا نہ دیاں، اور میں اس نو لے کے آیا کہ تسی سفارش کر دیو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی نو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے درخت تو اس نو دے دے، اس دے بدلے اللہ تینو جنت دے گا، اس دے بدلے اللہ جنت دا ایک درخت دے گا۔ یہ ساتھی ازے خاموش ہے، تو او ساتھی جو اس نو لے کے گیا ہے، اس دا نام ہے ابو دہدا رضی اللہ تعالی، ابو دہدا فی الفور بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اے شخص منو یہ درخت دے، اللہ اس دے بدلے اس نو جنت دا درخت دے گا، اگر میں اس نو اپنا پورا باغ دے دیا تو میرے واسطے کی ہے، میرے واسطے کی ہے؟ فرمایا ابو دہدا جو اے دے واسطے ہے تیرے واسطے بھی وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، لوگوں دوڑ لگاؤ بخشش دی طرف اور جنت دی طرف۔ عرضها السماوات والارض، اے بات سنی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن جاؤ، اے میں سارا باغ اس نو دے دیتا ہے۔ اللہ، اے بات کہی اور دوڑ لگا دیتی، دوڑ لگائی، دوڑ لگا کے اپنے باغ دے قریب پہنچے اور باغ چ داخل نہیں ہوئے، باغ چ داخل نہیں ہوئے، کنارے تے کھڑے ہو گئے، دیکھا کہ میری بیوی باغ دے اندر ہے، کھڑے ہو کے کنارے تے اپنی بیوی نو آواز دیتی، فرمایا یا امہ دہدا، یا امہ دہدا اخرجی من الحدیقہ، باغ چو باہر آ جا، باہر نکلیا، زور زور نہ آوازاں دے، یا امہ دہدا اخرجی من الحدیقہ، باہر آ جا، باہر آ جا۔ وہ ڈر گئی، پتہ نہیں باغ چ کی مسئلہ ہے، باہر آ گئی، کی مسئلہ ہے؟ کہنے لگی ام دہدا بیتہو، میں اس نو فروخت کر چکیا، میں نو بیچ دیتا ہے، بیچ دیتا ہے؟ ہاں۔ لمن بیتہو، کس نو بیچے آئی؟ وہ فلاں ہمسائے نو بیچ دیتا ہے، فلاں ہمسائے نو بیچ دیتا ہے۔ کیوں بیچے ہے؟ کیوں بیچے ہے؟ فرمان لگیا کیوں بیچے ہے؟ تو ابو دہدا فرمان لگے کہ بیتہو لربی، اے ام دہدا میں یہ باغ اپنے رب نو بیچے ہے، بیتہو لربی بنخلۃ فی الجنہ، جنت دے درختاں دے بدلے میں اس نو اللہ نو بیچ چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت دے بدلے سوچن لگ پیا، فرمان لگے ام دہدا پریشان نہ ہو، اس دی گارنٹی کس نے دیتی پتہ؟ کس نے گارنٹی دیتی؟ فرمان لگے اس دی گارنٹی دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ اکبر۔ خوش ہو جا، عورت بھی خوش ہو گئی، ابو دہدا بھی خوش ہے، ام دہدا بھی خوش ہے، دونوں خوشی خوشی اپنا ساز و سامان لے کے گھر آ گئے، ساری رات خوشی چ گزار دیتی کہ اللہ رب العالمین سانو یہ بدلے جنت دے گا، اور جنت دے درخت کتنے عالی شان ہون گے۔ ساری رات نیند ہی نہیں آئی۔ صبح ہو گئی، بلال نے اذان دیتی ہے، ابو دہدا گھروں اٹھے مسجد چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز تو فارغ ہوئے، فرمایا این ابو دہدا، این ابو دہدا؟ وہ ابو دہدا آیا؟ جی یا رسول اللہ میں حاضر ہاں۔ فرمایا قریب آ جا۔ ابو دہدا قریب آئے، فرمایا ابو دہدا رات میں خواب دیکھا۔ یا رسول اللہ کی خواب دیکھا؟ فرمایا میں خواب دیکھا کہ جبریل میرے کو آئے اور جبریل نے کیا کہ اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آؤ میں تانوں جنت دی سیر کرواواں، اور جبریل نے مینوں جنت دی سیر کروائی، جنت دے درخت ویکھے، باغات دیکھے، محلات دیکھے، نہراں دیکھیاں، بہت کچھ جنت دیکھا، حتیٰ کہ میں تھک گیا، جنت دی سیر کر کر کے میں تھک گیا اور میں بیٹھ گیا، اور میں پوچھا جبریل جنت اور بھی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اور بہت بڑی ہے۔ فرمایا پھر جبریل کل نو دیکھاں گے، میں تھک گیا۔
فرمایا ابو دہدہ جدو میں واپس آنے لگا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تسی جنت دیکھی ہے یہ ساری دی ساری جنت اللہ تعالیٰ نے اج ابو دہدہ اور ام دہدہ دے نام الاٹ کر دیتی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. وہ لوگوں دوڑ لگاؤ اللہ دی بخشش دی طرف اور اللہ دی جنت دی طرف. عرضها السماوات والارض جس دی چوڑائی آسمانہ اور زمینہ دے برابر ہے. اعدت للمتقین اللہ نے متقی لوگاں واسطے تیار کی تھی. تو اس واسطے میرے بھائیو ہر مومن دی شان یہ ہے کہ اس نو اگر علم ہو جائے کہ یہ عمل ایسا ہے جس دے بدلے اللہ دی بخشش نصیب ہوئے گی اور جنت ملے گی تو مومن اس دے اندر تخیر نہیں کردا. یہی مومن دا خاصہ ہے کیونکہ مومن دی نظر جو ہوندی ہے آخرت دے ترازو تے ہوندی ہے اور جو کافر اور منافق ہے اس دی نظر دنیا دے ترازو تے ہوندی ہے. اور تسی دیکھا ہوئے گا جو پختہ مومن ہے مومن شخص اس نو بڑی تو بڑی پریشانی بھی آ جائے تو اس وقت نو وہ گزار دیندہ ہے اور اللہ دی ذات نال شکوا نہیں کردا کیوں اس دے نظر دے اندر ترازو آخرت دا ہے اور سمجھدا ہے کہ عارضی دنیا ہے اور مشکلات دے نال بھی گزر گئی اللہ اگلی منزل آسان کر دے تو سودا مہنگا نہیں ہے. لیکن جو منافق اور کافر ہے اس نو تھوڑی جی تکلیف آ جائے تو چیخو پکار کردا ہے واہ ویلا کردا ہے کہ میں مر گیا کیونکہ اس دی نظر دنیا دے ترازو تے ہوندی ہے. اس واسطے میرے بھائی آخرت دے ترازو تے نظر رکھیے اور ہر وہ عمل جس دا علم ہو جائے کہ اس دے کرن دے نال اللہ راضی ہوئے گا اور جنت ملے گی اس نو کرن دے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.